کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم میں سے جو بغیر شادی شدہ ہیں ان کا نکاح کرا دو، اگر وہ غریب ہیں محتاج ہیں اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے انہیں مالدار کر دے گا، انہیں بے نیاز کر دے گا۔ شادی آدھا ایمان ہے، شادی اس سے اخلاق کی حفاظت ہوتی ہے، اس لیے کہ شادی سے نگاہ کی حفاظت ہوتی ہے، شرمگاہ کی حفاظت ہوتی ہے۔ اگر آپ شادی کرانے میں دیر کریں گے، نکاح کرانے میں دیر کریں گے، اور یہ کوئی ایسی زبانی دعوے نہیں بلکہ آج حقیقت کے ساتھ پوری طرح ثبوت کے ساتھ ہمیں معلوم ہے کہ جب شادی کرنے میں دیر ہو رہی ہے تو ناجائز رشتہ سوشل میڈیا کے ذریعے سے قائم کر رہے ہیں، واٹس ایپ، انسٹاگرام، فیس بک کے ذریعے سے لڑکا لڑکی یہ دونوں اپنے رشتے قائم کر چکے ہیں۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم۔ تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہے جس نے ہدایت اور رہنمائی کے لیے انبیاء اور رسولوں کو بھیجا اور اس نے کتابیں نازل کی۔ درود و سلام ہو ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جنہوں نے ہم تک اللہ تعالیٰ کے اس پیغام کو پہنچایا۔ محترم حضرات اور خواتین اسلام، آج 18واں پارہ پڑھا گیا اور اس 18ویں پارے میں سورہ نور بھی ہے۔ سورہ نور بہت ہی اہم سورتوں میں سے ایک سورت ہے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ معاشرے کو ایک کیسے صالح اور کیسے ایک اچھا معاشرہ بن سکتا ہے، ایک مثالی معاشرہ کیسے بن سکتا ہے، اس کی طرف اللہ تعالیٰ اشارہ کیا ہے، اور بہت ساری باتیں اس میں معاشرے کے تعلق سے بہت ساری باتیں ہیں۔ تو میں بس 2-3 باتیں میں ذکر کر کے آج کے درس کے لیے میں نے جو آیت کا انتخاب کیا ہے انشاءاللہ اس پر روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا۔ دیکھیے سورہ نور بہت ہی اہم سورتوں میں سے ایک سورت ہے۔ تو اس سورت میں اللہ تعالیٰ پاک دامن عورتوں پر تہمت لگانے سے منع کیا ہے۔ جو عورتیں پاک دامن ہیں ان پر تہمت نہیں لگانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے سبحانک ھذا بہتان عظیم یعظکم اللہ ان تعودوا لمثلہ ابدا، کہ کسی عورت پر، کسی پاک دامن عورت پر بہتان لگانا یہ بہت بڑا جرم ہے، یہ بہت بڑا کبیرہ گناہ ہے۔ اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے کہ تم آئندہ ایسی باتیں نہ کرو۔ حقیقت میں عائشہ رضی اللہ عنہ کے واقعے کی طرف اشارہ ہے کہ اس سے پہلے بھی میں ذکر کر چکا ہوں کہ عائشہ رضی اللہ عنہ کے تعلق سے منافقوں نے پروپیگنڈا کیا، منافقوں نے یہ بات لوگوں میں پھیلا دی کہ عائشہ رضی اللہ عنہ کا کچھ ناجائز تعلق ہے صفوان رضی اللہ عنہ سے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہوئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے بعد میں آیت نازل کی اور کہا کہ عائشہ رضی اللہ عنہ سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو پھر اللہ نے آیت نازل کی کہ اس طرح تہمت لگانا ایک بہت بڑا گناہ ہے۔ اور حدیث میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بڑے گناہوں میں سے گناہ قذف المحصنات المؤمنات، کہ پاک دامن عورتوں پر بہتان لگانا، تہمت لگانا یہ بڑے گناہوں میں سے ایک گناہ ہے۔ اسی طرح اس صورت میں زناکاری سے اللہ روکتا ہے، زناکاری سے بچو، اور اللہ تعالیٰ سزا بیان کرتا ہے کہ جو غیر شادی شدہ ہیں اور زنا کرتے ہیں تو ان کی سزا اللہ تعالیٰ اسی صورت میں ذکر کیا ہے۔ اسی طرح اس صورت میں ہم کسی دوسرے کے گھر جاتے ہیں تو کیسے داخل ہونا چاہیے، اس کے آداب اللہ تعالیٰ اس صورت میں ذکر کیا ہے۔ ہم میں سے ہر ایک دوسروں کے گھر جاتے ہیں، رشتہ داروں کے گھر جاتے ہیں، دوست احباب کے گھر جاتے ہیں، تو دوسروں کے گھر جاتے وقت کن آداب کا خیال کرنا چاہیے، وہ آداب بھی اس صورت میں اللہ تعالیٰ ذکر کیا ہے۔ آج وہ آیت بھی پڑھی گئی،
یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا، کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اے مومنو، جب تم کسی دوسروں کے گھر میں داخل ہو تو تم داخل نہیں ہونا یہاں تک کہ تم اجازت طلب کرو، یہاں تک کہ تم اجازت طلب کرو اور پھر سلام کرو۔ تو اس آیت سے معلوم ہوتی ہے کہ جب ہم کسی دوسرے کے گھر میں داخل ہونا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے آواز دینی چاہیے، اجازت طلب کرنی چاہیے، اور اجازت مل گئی تو پھر سلام کر کے گھر میں داخل ہونی چاہیے۔ اگر ہم آواز دیتے ہیں لیکن کوئی جواب نہیں آ رہا ہے، جیسے آج کل کالنگ بیل کا سسٹم ہے، تو ہم کالنگ بیل دبا رہے ہیں لیکن ہم آواز بھی سن رہے ہیں کہ اس کی آواز گھر میں بج رہی ہے لیکن کوئی جواب نہیں آ رہا ہے، تو کتنے مرتبہ بجائیں گے؟ 1 مرتبہ، 5 مرتبہ، 10 مرتبہ؟ 3 مرتبہ انتظار کرنا ہے۔ 1 مرتبہ بجائیں گے، یا تو آواز دیں گے، یا تو کالنگ بیل 1 مرتبہ، 2 مرتبہ، 3 مرتبہ۔ 3 مرتبہ کالنگ بیل دبانے کے بعد اگر اندر سے کوئی جواب نہیں آ رہا ہے تو واپس چلے جانا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ بٹن دباتے رہیں، بجتا رہیں، 5 منٹ تک، 10 منٹ تک چیختا رہیں، یہ بات غلط ہے۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ ایک بہت بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، ایک مرتبہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے ملاقات کے لیے آئے اور اجازت طلب کیے۔ انہوں نے 3 مرتبہ آواز دے کر 3 مرتبہ انہوں نے آواز دی، سلام کہا، کوئی جواب نہیں آیا، تو ابو موسیٰ اشعری واپس ہو گئے۔ تو عمر بن خطاب گھر ہی پر تھے تو فوراً باہر آئے اور پوچھا کہ کس نے 3 مرتبہ مجھ سے اجازت لی اور آج ابھی وہ شخص نہیں ہے، غیر موجود ہے؟ تو کسی نے کہا کہ وہ ابو موسیٰ ہیں، وہ نکل چکے ہیں۔ تو فوراً وہ پیچھے گئے اور ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ کیا بات ہے کہ آپ 3 مرتبہ سلام کیے، 3 مرتبہ اجازت طلب کیے اور پھر واپس ہو گئے؟ تو انہوں نے کہا میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے الاستئذان 3، کہ 3 مرتبہ اجازت طلب کرنا ہے، 3 مرتبہ آواز دینا ہے، اگر اندر سے گھر کے اندر سے جواب آیا تو پھر گھر میں داخل ہونا، ورنہ نکل جانا ہے۔ میں نے یہ حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے تو اسی لیے میں نکل گیا۔ تو عمر بن خطاب نے کہا جب تک تم یہ حدیث ثابت نہیں کرو گے کہ واقعی حدیث ہے ورنہ تم سزا کے مستحق ہوگے۔ تو ابو موسیٰ پریشان ہو کر صحابہ کے ایک مجمع میں پہنچتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں نے حدیث سنی ہے، آپ لوگوں میں سے کسی نے حدیث سنی ہے؟ تو ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کم سن صحابی تھے، وہ کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں نے حدیث سنی ہے۔ تو پھر وہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کے ساتھ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچتے ہیں اور یہ دونوں گواہی دیتے ہیں کہ میں نے حدیث سنی ہے۔ تو سبحان اللہ، دیکھیے کبھی کبھی کم سن صحابہ کے پاس کچھ زیادہ علم ہو سکتا ہے، بڑے صحابہ کے پاس وہ علم نہیں ہے لیکن کم سن صحابہ کے پاس ہے، کم عمر والے صحابہ کے پاس وہ علم ہے، تو کبھی ایسا ہو سکتا ہے۔ تو بہرحال جس کے پاس بھی علم ہو، ہمیں یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ وہ مجھ سے کم عمر ہے، میں اس سے کیسے علم حاصل کر سکتا ہوں۔ بہرحال جس کے پاس بھی علم ہو اس کا احترام کرنا چاہیے اور اس سے علم حاصل کرنی چاہیے۔ تو اس میں استئذان کا بھی آداب اس میں ذکر کیا گیا ہے۔ اسی طرح فون کے آداب بھی اسی سے ہیں۔ اگر آپ کسی آدمی کو فون کر رہے ہیں، 3 مرتبہ آپ نے کال کیا تو سمجھنا چاہیے کہ اب کال کرنا بہتر نہیں ہے، مناسب نہیں ہے، تو کچھ دیر کے بعد کرنا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ کال کرتے جا رہے ہیں۔ ہمارے ایک استاذ بتائے کہ وہ ایک کلاس میں تھے، پڑھا رہے تھے، تو ایک آدمی بار بار ان کو کال کر رہا تھا لیکن وہ پڑھا رہے تھے، اس کال کا جواب نہیں دے سکے۔ جب وہ اپنا درس ختم کرنے کے بعد جب باہر آئے تو کتنے اس میں مس کال ہوں گے آپ اندازہ کیا ہوں گے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ 60 مس کال تھے۔ اور جب انہوں نے اس سے بات کی کہ کیا مسئلہ ہے تو ایک چھوٹا سا مسئلہ وہ دریافت کر رہا تھا۔ تو ایسا یہ بالکل ادب کے منافی ہے کہ 3 مرتبہ کال کیے تو پھر چھوڑ دینا چاہیے۔ ممکن ہے کہ وہ کسی درس میں ہوں گے، ممکن ہے وہ کسی میٹنگ میں ہوں گے، ممکن ہے کسی وہ اہم کام میں ہوں گے، تو جب پھر ایک 10-15 منٹ، پھر ایک آدھا گھنٹہ کے بعد پھر دوبارہ کال کرنا چاہیے۔ تو بہرحال اس طرح اس صورت میں بہت ساری اہم باتیں ہیں معاشرے کے تعلق سے کہ کیسے ہمارا معاشرہ ایک اچھا معاشرہ، ایک مثالی معاشرہ کیسے بن سکتا ہے، اس کے تعلق سے بہت ساری باتیں اسی سورہ نور میں۔ نام خود دیکھیے نور ہے،
کہ جب ہم اس صورت میں جو باتیں ہیں ان باتوں پر ہم عمل کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نور سے نوازے گا، تو معاشرے میں جتنی برائیاں ہیں ان ساری برائیوں کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اور آج کے درس کے لیے میں نے جس آیت کا انتخاب کیا ہے وہ ہے وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ، کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم میں سے جو بغیر شادی شدہ ہیں ان کا نکاح کرا دو، والصالحین من عبادکم و امائکم، لونڈیوں میں سے بھی اور غلاموں میں سے بھی، ان یکونوا فقراء، اگر وہ غریب ہیں محتاج ہیں، یغنیہم اللہ من فضلہ، اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے انہیں مالدار کر دے گا، انہیں بے نیاز کر دے گا۔ اللہ واسع علیم، اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے اور وسعت پیدا کرنے والا ہے۔ اس آیت کریمہ سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ معاشرے میں جو بھی شادی کے مرحلے کو پہنچ چکے ہیں، لڑکا ہو لڑکی ہو، مطلقہ ہو جو طلاق لے چکی ہو یا خلا لے چکی ہو، یا وہ عورت جس کا شوہر انتقال ہو چکا، جو بھی خاص طور سے لڑکا لڑکی جو شادی کے عمر کو پہنچ گئے ہیں لیکن ابھی ان کی شادی نہیں ہوئی ہے، تو اللہ کہتا ہے تم ان کا نکاح کرا دو، ان کا نکاح کرا دو، اگرچہ کہ کچھ فقر و فاقہ بھی ہو تمہیں اس کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ اللہ کہتا ہے شادی کے بعد اللہ تعالیٰ ان کے مال میں برکت دے گا اور وہ بے نیاز ہو جائیں گے۔ ہم کئی ایسی مثالیں ہیں، شادی سے پہلے محتاج تھے، فقیر تھے، کنگال تھے، لیکن شادی کے بعد اللہ تعالیٰ ان کی اولاد میں ایسے برکت دیتا ہے کہ وہ بہت ہی امیر ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم اگر کچھ فقر و فاقہ کا ڈر بھی ہو تو کوئی بات نہیں، شادی میں پہل کرو، دیر مت کرو، پہل کرو، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ تمہاری زندگی میں عمل میں خیر و برکت تمہیں عطا کرے گا۔ تو محترم حضرات، اس میں بہت ہی ایک اہم تعلیم ہے معاشرے کے لیے کہ جو بھی مرد یا عورت شادی کے مرحلے کو پہنچ چکے ہیں تو اس نیک کام میں آگے بڑھنا چاہیے، جلدی کرنی چاہیے، دیر نہیں کرنی چاہیے۔ شادی آدھا ایمان ہے، پہلے آپ کلمہ پڑھ کے اسلام میں داخل ہو چکے ہیں اور باقی آدھا ایمان جب نکاح کرتے ہیں تو ایمان مکمل ہو جاتا ہے۔ شادی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور سارے انبیاء کی بھی سنت ہے۔ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً، کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم آپ سے پہلے جتنے انبیاء ہم بھیجے ہیں ان کے لیے بھی اولادیں تھیں، ان کے لیے بھی بیویاں تھیں۔ شادی سکون اور اطمینان کا ایک ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا، اور اس نے تم ہی میں سے ایک جوڑا پیدا کیا تاکہ تم اس سے سکون حاصل کرو۔ تو شادی اس سے معلوم ہوتا ہے افزائش نسل کا ایک ذریعہ اور سکون و اطمینان کا ایک ذریعہ بھی ہے۔ شادی اس سے اخلاق کی حفاظت ہوتی ہے، شادی سے کردار کی حفاظت ہوتی ہے، شادی سے نوجوانی کی حفاظت ہوتی ہے۔ اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نوجوان صحابہ سے مخاطب ہو کر آپ نے فرمایا یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج فانہ اغض للبصر واحسن الفرج، کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اے نوجوانوں، تم میں سے جو شادی کر سکتا ہے وہ شادی کر لے، اس لیے کہ شادی سے نگاہ کی حفاظت ہوتی ہے، شرمگاہ کی حفاظت ہوتی ہے۔ شادی ایک بہت ہی مقدس رشتہ ہے۔ اس زمین میں سب سے پہلا رشتہ جو قائم ہوا وہ میاں بیوی کا رشتہ ہے۔ ماموں بھانجے کا، چچا بھتیجے کا، یہ سب رشتے بعد میں آئے۔ سب سے پہلا رشتہ جو اس زمین میں قائم ہوا وہ آدم اور حوا علیہ السلام کا رشتہ، میاں بیوی کا رشتہ ہے۔ اسی رشتے سے سارے رشتے نکلے ہیں، ماموں بھانجے، چچا بھتیجا، یہ سارے رشتے اسی رشتے سے نکلے ہیں۔ تو اس سے بھی شادی کی اہمیت اور فضیلت معلوم ہوتی ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ اس آیت میں پیغام دے رہا ہے کہ کوئی مرد اور عورت جو شادی کے قابل ہیں تو انہیں چاہیے کہ وہ شادی کر لیں، کہ یہ شادی میں دیر کرنا، بیجا دیر کرنا یہ اچھی بات نہیں ہے۔ اس سے معاشرے میں بہت ساری برائیاں پیدا ہو سکتی ہیں۔ سب سے پہلی برائی ناجائز رشتہ قائم ہو سکتا ہے۔ اگر آپ شادی کرانے میں دیر کریں گے، نکاح کرانے میں دیر کریں گے تو لڑکا لڑکی ناجائز رشتہ قائم کر سکتے ہیں۔ اور یہ کوئی ایسی زبانی دعوے نہیں بلکہ آج حقیقت کے ساتھ
پوری طرح ثبوت کے ساتھ ہمیں معلوم ہے کہ جب شادی کرنے میں دیر ہو رہی ہے تو ناجائز رشتہ سوشل میڈیا کے ذریعے سے قائم کر رہے ہیں. واٹس ایپ، انسٹاگرام، فیس بک کے ذریعے سے لڑکا لڑکی یہ دونوں اپنے رشتے قائم کر چکے ہیں. تنہائی میں ملنا، پوری طرح عشق کی، محبت کی ساری باتیں اس میں ہو رہی ہیں. وجہ کیا؟ اس لیے کہ شادی نہیں ہو رہی ہے اور اپنی خواہشات کو پوری کرنا چاہتے ہیں. کوئی وسیلہ نہیں، کوئی ذریعہ نہیں، بس اسی سے اپنے ناجائز تعلقات کو قائم کر رہے ہیں. یہی نہیں بلکہ کچھ عورتیں، آج کا جدید زمانہ ہے، فیمنزم کہتے ہیں، بہت سارے ازم آئے، اسی میں سے ایک ہے فیمنزم. تو وہ کہتے ہیں کہ عورت ہی رہیں گے ہم کیوں شادی کریں، ہم کیوں بچے جنیں، ہم کیوں اپنے شوہر کی خدمت کریں. میں عورت ہوں، عورت ہی رہوں گی، میں خود کماؤں گی اور میں خود رہوں گی، آزاد رہوں گی. میں کسی کے بیوی بن کر، ماں بن کر میں نہیں رہنا چاہتی ہوں. یہ بھی غلط. اللہ کا فرمان ہے، اللہ کا فرمان ہے وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ، اگر مرد ہے تو بھی شادی کراؤ، عورت ہے تو بھی شادی کراؤ. تو یہ سارے جو ہے مغربی دعوے ہیں. سننے میں بہت اچھا لگتا ہے، حقیقت میں زہر ہے، ایک بیماری ہے. انسان کے دل میں، انسان کے رگوں میں شیطان دوڑ رہا ہے. جس طرح خون بہہ رہا ہے، خون دوڑ رہا ہے، تو بالکل اسی طرح شیطان بھی دوڑ رہا ہے. کب کس کے خیالات میں، کس کے ذہنوں میں برے خیالات لا سکتا ہے، ہمیں اس کا کوئی اندازہ نہیں. تو اسی لیے یہ سارے دعووں سے بچنا چاہیے. اسلام کی جو تعلیمات ہیں وہی ہمارے لیے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیابی اور کامرانی کا ضامن ہے. اسی پر ہم عمل کرنی چاہیے. تو بہرحال زندگی میں شادی ایک بہت اہم مرحلہ ہے. تو اس کے لیے ہمیں اللہ سے دعائیں بھی کرنی چاہیے، کیونکہ اگر زندگی میں اچھا لڑکا ہو لیکن غلط لڑکی سے اگر اس کا نکاح ہو جائیں، یا اچھی لڑکی ہو غلط لڑکا سے اگر اس کا نکاح ہو جائیں، تو زندگی بدمزہ ہے، زندگی ہی خراب ہو جائے گی، زندگی بدمزہ ہو جائے گی. اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بہترین دعا سکھایا. آج وہ آخری رکعت میں وہ دعا بھی پڑھی گئی، ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین. بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں شادی کے بعد یہ دعا پڑھنی چاہیے. شادی کے بعد نہیں، شادی کے بعد بھی اور شادی سے پہلے بھی. کہ اللہ فرماتا ہے کہ اے اللہ ایسی مجھے فیملی عطا فرما، مجھے ایسے اہل و عیال عطا فرما جو میرے آنکھوں کے ٹھنڈک ثابت ہوں. تو یہ دعا ہمیں پڑھتے رہنی چاہیے. اسی طرح شادی کا جو اہم مرحلہ ہے، شادی کا جو پہلا مرحلہ اور سب سے اہم مرحلہ جو ہوتا ہے وہ بیوی کا انتخاب یا شوہر کا انتخاب. عورت کا کیسے انتخاب کریں، دلہن کا کیسے ہم انتخاب کریں، ہم کیا چیز ہمیں دیکھنی چاہیے، ہمارا معیار کیا ہونا چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تنکح المرأة لأربعین، 4 چیزوں کی وجہ سے مرد عورت سے شادی کرتا ہے. ایک ہے مال کی وجہ سے. عورت زیادہ مالدار ہے، دولت مند ہے، تو چاہتا ہے کہ اس سے شادی کریں گا تو بہت سارے مال کا یہ بھی مالک ہو جائے گا. یا یہ لحسبها، بہت ہی اونچے خاندان کی عورت ہے، اگر اس خاندان سے اگر شادی ہو جائیں تو اس کے لیے ایک شرف کی بات کہ فلاں معزز شریف خاندان کی عورت سے اس نے شادی کی ہے. یا ولحسبها ولجمالها، یا خوبصورتی کی وجہ سے آدمی شادی کرتا ہے. مال بھی نہیں، خاندان بھی نہیں، لیکن عورت بہت ہی خوبصورت ہے تو اس کی خوبصورتی سے وہ متاثر ہو کر مرد آدمی اس سے شادی کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں فاظفر بذات الدین، لیکن آپ جب شادی کرنا چاہتے ہیں تو دینداری کو خیال کیجئے. مال نہیں، حسب و نسب نہیں، خوبصورتی نہیں، دینداری پر نظر رکھیے. دینداری کے ساتھ اگر آپ مال چاہتے ہیں، دینداری کے ساتھ اخلاق دیکھنا چاہتے ہیں، دینداری کے ساتھ حسب و نسب دیکھنا چاہتے ہیں تو کوئی بات نہیں. لیکن دینداری کو نظر انداز کر کے صرف خوبصورتی، صرف مال، صرف نسب و حسب، یہ ہلاکت و بربادی کا باعث بن سکتا ہے. اگرچہ کہ آپ کتنے بھی روپے خرچ کر لیں یہ شادی کامیاب نہیں ہو سکتی ہے. اسی لیے ہم اللہ کے رسول فرماتے ہیں فاظفر بذات الدین، دینداری کا خیال کیجیے. دینداری میں 2 چیزیں ہیں، دیندار بھی ہو، با اخلاق بھی ہو، اس کے اخلاق بھی اچھے ہونا چاہیے. کبھی آدمی دیندار ہوتا ہے لیکن اخلاق اچھے نہیں، صف اول کے نمازی ہے لیکن دوسروں کے ساتھ اچھا برتاؤ نہیں کرتا ہے، رحم دل نہیں ہے، بیوی کے حقوق ادا نہیں کر رہا ہے، تو یہ بھی صحیح نہیں. آدمی کے دیندار بھی ہونا چاہیے اور اس کے اخلاق بھی اچھے ہونے چاہیے. تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ دینداری کا خیال کرو.
اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا جاءکم من ترضون دینہ، کہ عورتوں سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں، عورتوں کے ذمہ دار ولی سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ اے لوگو، تمہارے پاس اگر کوئی ایسا رشتہ آئے جس کے اخلاق سے تم راضی ہو، فزوجوہ، تم اس سے اس کا شادی کرا دو، فإن لم تفعلوا تکن فتنۃ، اگر اس طرح نہیں کرو گے تو زمین میں فتنہ ہو سکتا ہے، زمین میں فساد برپا ہو سکتا ہے۔ تو دیکھیے یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لڑکیوں کے ذمہ داروں سے کہتے ہیں کہ جب کوئی آدمی ہو، کوئی لڑکا ہو جس کے اخلاق اچھے ہوں، دیندار ہو، تو تم اس سے شادی کرانے میں پہل کرو، جلدی کرو۔ اگر ایسا نہیں کرو گے تو دنیا میں فتنہ اور فساد پیدا ہو سکتا ہے۔ تو یہاں لڑکے کے معیار، عورت بھی اگر شادی کرنا چاہتی ہے تو اس کے لیے جو رفیق زندگی، رفیق حیات جو ہے، اس کا کیا معیار ہے؟ تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں اس کے لیے بھی وہی معیار کہ دیندار ہو اور اچھے اخلاق والا ہونا چاہیے، کہ دیکھتے ہی داڑھی ہو اور نمازی ہو، تو یہ ساری باتیں ہیں۔ لیکن آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ داڑھی والے کو ناپسند کر رہے ہیں، کہ کہتے ہیں کہ داڑھی والا نہیں چاہیے یا فلاں نہیں چاہیے، نعوذ باللہ من ذالک، کہ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ داڑھی والے کو نہیں چاہیے، ہمیں ایسا آدمی چاہیے، جیسا ہم دیکھتے ہیں کوئی کرکٹر ہے یا فلم میں کام کرنے والے ہیں، ایسے ہم لوگ چاہتے ہیں، پسند کرتے ہیں، اور کل کے دن اگر نوجوان اگر وہ اپنی ساری داڑیاں مونڈ لیتے ہیں تو اس کے گناہ میں آپ بھی شریک ہیں، آپ بھی شریک ہو سکتے ہیں۔ اور آج بھی وہ آیت پڑھی گئی فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ کے اور اس کے رسول کے حکم کی خلاف ورزی کرنے سے بچو، اگر اس طرح کرو گے تو کوئی فتنہ ہو سکتا ہے، اللہ کا عذاب بھی آ سکتا ہے۔ تو اس طرح اللہ کسی لڑکے سے شادی کرنا چاہتے ہیں تو ان کے اخلاق اور دینداری کو دیکھیں، اور اگر دین اخلاق اور دینداری صحیح ہے، دیندار ہیں، اخلاق بھی صحیح ہے، تو شادی کرنا چاہیے۔ اور غیر اسلامی تہذیب سے متاثر ہو کر ایسے ہی مطالبہ کرنا یہ بالکل غلط بات ہے۔ اسی طرح شادی کے لڑکی کے رشتہ طے ہونے کے بعد ہمیں 2 چیزیں کرنی چاہیے، آج معاشرے میں اس کی کمی ہے۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ استخارہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سے مشورہ لیتے ہیں، اللہ سے مدد مانگتے ہیں، اور پھر استخارہ ہے جو اللہ سے ہم مدد مانگتے ہیں، اور ایک ہے استشارہ جو ہم لوگوں سے مشورہ کرتے ہیں، کہ عربی میں کہا جاتا ہے ما خاب من استخار وما ندم من استشار، کہ جو آدمی اللہ سے استخارہ کرتا ہے وہ کبھی ناکام نہیں ہوتا ہے، اور مشورہ جو کرتا ہے وہ کبھی شرمندہ نہیں ہوتا ہے بعد میں۔ تو شادی لڑکی دیکھنے کے بعد رشتہ اگر آپ کو پسند آ رہا ہے تو ایسے وقت میں سب سے پہلا قدم جو ہونا چاہیے وہ استخارہ نماز پڑھنی چاہیے۔ استخارہ نماز اللہ کے رسول نے کہا کہ تم فرض نماز کے علاوہ 2 رکعت نماز پڑھو، فرض نماز کے علاوہ 2 رکعت نماز پڑھو، اور پھر اس کے بعد یہ دعا پڑھو اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک، لمبی دعا ہے جو کتابوں میں مذکور ہے۔ تو یہ دعا پڑھ کر دیکھیں کہ آپ کے دل میں کیا بات آ رہی ہے، کہ کیا یہ رشتہ اچھا معلوم ہو رہا ہے یا صحیح نہیں معلوم ہو رہا ہے۔ اور پھر لوگوں سے بھی مشورہ کرنا چاہیے، آپ کے جو پڑوس ہیں یا اہل خیر ہیں جو ساری باتوں سے جاننے والے ہیں، ان لوگوں سے بھی مشورہ کرنی چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں فاطمہ بنت قیس ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا تھا، تو 3 لوگوں نے انہیں نکاح کا پیغام بھیجا، 3 لوگوں نے نکاح کا پیغام بھیجا، ایک تھے معاویہ، اور ایک تھے ابو جہم، اور ایک تھے اسامہ بن زید۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فاطمہ بنت قیس نے مشورہ طلب کیا کہ 3 لوگوں نے مجھے نکاح کا پیغام بھیجا ہے، میں کس کا نکاح کا پیغام قبول کروں؟ تو اللہ کے رسول نے کہا کہ یہ جو معاویہ ہیں فصعلوک، معاویہ ہیں وہ بہت ہی غریب ہیں، وہ کوئی مال خرچ نہیں کر سکتے ہیں، آپ کی ضرورتیں پوری نہیں کر سکتے ہیں۔ اور پھر آپ نے کہا ابو جہل ضراب للنساء، وہ تو عورتوں کو مارنے والے ہیں، تو آپ ان سے بھی شادی کرنا بہتر نہیں ہے۔ فنکحی اسامہ بن زید، تم اسامہ بن زید سے نکاح کرو۔ تو فاطمہ بنت قیس کہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشورہ اتنا اچھا مشورہ تھا کہ اس کے بعد پوری زندگی بہت ہی اطمینان اور سکون کی زندگی تھی۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے
کہ رشتے کے بارے میں اگر آپ سے کوئی آدمی مشورہ کرتا ہے تو صحیح مشورہ دینا چاہیے. اگر آپ اس لڑکا یا لڑکی کے بارے میں بات جانتے ہیں تو آپ کھل کر کہہ سکتے ہیں ہاں یہ صحیح اچھا رشتہ ہے, آپ آگے بڑھ سکتے ہیں, نیک عورت ہے یا نیک آدمی ہے, آپ اس رشتے کو آگے بڑھائیے. اگر اس کے بارے میں کوئی کمی ہے تو آپ یا تو خاموش رہیے, کہہ دیجئے کہ میرے علاوہ کسی اور سے پوچھ لیجئے. خواہ ایسے کوئی باتیں بتا کر اس آدمی کو دھوکہ دینا یہ بہت ہی غلط بات ہے کہ اس کی زندگی سے کھلواڑ کر رہے ہیں, تو یہ بالکل نہیں ہونی چاہیے. دیکھیے غیبت کسی آدمی کے پیٹھ کے پیچھے اس کی برائی بیان کرنا غلط ہے. اللہ کے رسول نے کبھی بھی کسی کے پیٹھ کے پیچھے آپ نے غیبت نہیں کی, لیکن شادی کے موقع پر یہاں مصلحت ہے تو یہاں لڑکا یا لڑکی کی کوئی اگر بات ہے تو وہ ہم بتا سکتے ہیں, یہاں تک یہاں جائز ہے. اسی طرح نکاح میں اسلام میں نکاح بہت ہی آسان ہے. اسلام میں نکاح بہت ہی آسان ہے, اس میں کوئی پیچیدگی نہیں, کوئی مشکل نہیں ہے. صرف چند باتوں کا ہمیں خیال کرنا چاہیے. اگر یہ 4 باتیں ہیں, 4 باتیں اگر ہوں تو ہمارا نکاح ہو گیا. لیکن آج ہمارے معاشرے میں نکاح کتنا مشکل ہو گیا ہم اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں. دیکھیے 4 باتوں میں سے پہلی بات یہ ہے رضا الزوجین, دونوں میاں بیوی دونوں اس رشتے سے راضی ہونا چاہیے. یہ پہلی شرط ہے. اگر دونوں میں سے کوئی راضی نہیں ہے تو وہ نکاح نہیں ہوگا, وہ نکاح صحیح نہیں ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک عورت آئی, انہوں نے کہا ان ابی انکحنی ابن اخی, کہ میرے والد نے میرے چچا زاد بھائی سے انہوں نے شادی کرا دی, میں اس رشتے سے راضی نہیں ہوں. تو اللہ کے رسول نے کہا تو کیا میں اس نکاح کو فسخ کر دوں, یعنی کینسل کر دوں؟ تو اس عورت نے کہا نہیں, میں انشاءاللہ اس کو میں نبھاؤں گی, لیکن میں ساری عورتوں کو یہ پیغام دینا چاہتی ہوں کہ مرد بھی یا والدین کوئی بھی آدمی کو نکاح کرنے پر مجبور نہیں کر سکتے ہیں کہ فلاں رشتے سے فلاں آدمی سے ہی شادی کرنا, اس طرح مجبور نہیں کر سکتے ہیں, بلکہ دونوں کی رضامندی ضروری ہے. میں یہ پیغام اس کے آپ کے ذریعے سے دینا چاہتی ہوں. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مرد ہو کہ عورت, کہ دونوں سے ان کی اجازت, ان کی رضامندی حاصل کرنا ضروری ہے. کسی کو زبردستی کر کے شادی کروانا یہ جائز نہیں ہے. اسی طرح دوسری شرط یہ ہے رضا الزوجین, اور پھر دوسری شرط یہ ہے کہ مہر ادا کرنا, کہ مہر کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے. یہ کوئی شرط نہیں ہے کہ سونے میں اتنے گرام ہو اتنے گرام ہونا چاہیے, بلکہ کوئی بھی چیز جو آدمی جس کی استطاعت رکھتا ہے وہ مہر کے طور پر دے سکتا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً, تم عورتوں کو ان کا مہر عطا کرو. تیسری شرط ہے ولی, عورت کے طرف سے ایک آدمی کا ایک ذمہ دار ہونا چاہیے جو اس کی شادی کرائے گا. عورت تنہا شادی نہیں کر سکتی ہے, کیونکہ عورت دھوکہ کھا سکتی ہے. کہ اگر عورت تنہا اگر جاتی ہے, ہم دیکھتے ہیں کئی واقعات پڑھتے ہیں, عورت کسی سے ناجائز تعلقات قائم کر لیتی ہے, وہ کہتا ہے کہ میں تم سے بعد میں شادی کر لوں گا, بعد میں آخر میں معلوم ہوتا ہے کہ اس نے دھوکہ دیا ہے. تو اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ کوئی بھی عورت تنہا اپنی شادی خود نہیں کرا سکتی ہے, اس کا ولی ہی اس کو شادی کرا سکتا ہے. ولی کون ہے؟ ولی اس کا باپ ہو سکتا ہے, یا چچا ہو سکتا ہے, یا اس کا تایا ہو سکتا ہے, یا اس کا دادا ہو سکتا ہے. ان لوگوں کی نگرانی میں عورت شادی کرے گی. جو ولی کے بغیر جو شادی ہوتی ہے, اللہ کے رسول فرماتے ہیں ایم امرأۃ نکحت فنکاحها بغیر اذن ولیھا فنکاحها باطل فنکاحها باطل. اللہ کے رسول فرماتے ہیں جو بھی عورت بغیر ولی کی اجازت کے نکاح کرتی ہے اس کا نکاح باطل ہے, اس کا نکاح باطل ہے. آخری شرط یہ ہے کہ 2 گواہ ہونا چاہیے, 2 انصاف پسند گواہ ہونا چاہیے کہ وہ گواہی دیں کہ ہاں یہ شادی ہو گئی. بس یہ 4 باتیں اگر ہیں تو شادی مکمل. دیکھیے کتنا آسان ہے, لیکن آج ہمارے معاشرے میں شادی اتنی پیچیدہ اور اتنی مشکل ہو گیا ہے کہ شادی اگر کرنا چاہتے ہیں تو آدمی بہت سوچتا ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں شادی بہت آسان تھی, کوئی مشکل نہیں, کوئی پریشانی نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے, ایک عورت آئی اور اس نے کہا اے اللہ کے رسول, میں اپنے آپ کو آپ کے لیے ہبہ کرنا چاہتی ہوں, میں اپنے آپ کو آپ کے لیے پیش کرنا چاہتی ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاموش تھے.
تو اللہ کے رسول کے بازو میں ایک صحابی تھے، تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول اگر یہ رشتہ آپ کو منظور نہیں ہے تو اس عورت سے میرا نکاح کرا دیجئے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سے کہتے ہیں کہ کوئی مہر کی کوئی چیز لے کر آؤ، تو کہتے ہیں کچھ بھی نہیں ہے۔ تو پھر اللہ کے رسول کہتے ہیں التمس ولو خاتما من حدید، جاؤ کم از کم لوہے کی ایک انگوٹھی تو لے کر آؤ۔ تو وہ صحابی جاتے ہیں، تلاش کر کے آتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول لوہے کی انگوٹھی بھی میرے پاس نہیں ہے۔ تو پھر اللہ کے رسول کہتے ہیں تمہیں قرآن مجید کی کچھ صورتیں یاد ہیں؟ تو وہ کہتے ہیں ہاں۔ تو اللہ کے رسول کہتے ہیں جو صورتیں تمہیں یاد ہیں اس عورت کو تم یاد کرا دو، یہی تمہارا مہر ہے۔ دیکھیے آدھا گھنٹہ پہلے ان کو نہیں معلوم کہ وہ دلہا بننے والے ہیں، آدھا گھنٹے تک ان کو نہیں معلوم کہ بس مختصر وقت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی شادی کرا دی۔ کتنے آسان ہے۔ عبد الرحمن بن عوف بہت بڑے مالدار صحابی، اچانک ایک مرتبہ اللہ کے رسول کی مجلس میں آتے ہیں اور آپ کے کپڑے میں کچھ زردی نظر آتی ہے۔ اللہ کے رسول پوچھتے ہیں کیا بات ہے عبد الرحمن بن عوف؟ تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے شادی کر لی ہے، انصار کی ایک عورت سے میں نے شادی کر لی ہے، تو اس میں کپڑے میں وہ رنگ لگ گیا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اولم ولو بشات، اچھا ماشاء اللہ، تو کم سے کم ایک بکرا ذبح کر کے تم ولیمہ کرو۔ دیکھیے یہاں غور کرنے کی بات ہے، عبد الرحمن بن عوف ایک جلیل القدر صحابی ہیں، مدینہ میں رہتے ہیں، اور مدینہ کوئی بڑا شہر بھی نہیں تھا کہ ایک دوسرے کو دعوت دینا بہت مشکل کام ہے۔ چھوٹا سا ایک شہر، چھوٹی سی ایک بستی، اللہ کے رسول تک پہنچ سکتے ہیں، ان کو شادی کی دعوت دے سکتے ہیں۔ عبد الرحمن بن عوف نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی شادی کی دعوت نہیں دی، بعد میں اللہ کے رسول کو پتہ چلا، اور کوئی ناراضگی کا اظہار نہیں کیا۔ آج یہ ہوتا ہے کہ اگر شادی کو نہ بلائیں تو نسل در نسل اس کی دشمنی چلتی رہتی ہے کہ انہوں نے اپنے بچے کی شادی میں مجھے دعوت نہیں دی، یہاں دی کہ پیارے نبی کو بھول گئے۔ امیر المومنین ہیں، رسول ہیں، پیغمبر ہیں، سب کچھ ہیں، انہوں نے شادی کی دعوت نہیں دی، کوئی ناراضگی کا اظہار نہیں۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کتنے اللہ کے رسول کے زمانے میں شادی کتنی آسان تھی۔ تو محترم حضرات، تو آج وقت کی اہم ضرورت ہے کہ شادی کو آسان کرنے کی بہت ضرورت ہے، اس میں کوئی اسراف نہیں ہونا چاہیے، فضول خرچی نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ شادیوں میں سب سے زیادہ برکت والی شادی وہ شادی ہے جس میں خرچہ کم ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا ایسرھا مؤونۃ، کہ جس میں خرچہ کم ہو تو وہ شادی زیادہ برکت والی شادی ہے، اور جس میں زیادہ فضول خرچی ہو اس میں برکت نہیں ہوتی۔ اور ہم آج دیکھتے بھی ہیں کروڑوں روپے خرچ کر کے شادی کرتے ہیں، چند مہینے چند سال کے بعد وہ شادی کامیاب نہیں ہوتی ہے، رشتے نبھتے نہیں، طلاق اور خلا کا مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے۔ اس کے برخلاف فضول اور اسراف کے بچتے ہوئے جو شادیاں ہوتی ہیں اس میں برکت ہوتی ہے۔ اور ہم اپنی بیٹی کی شادی میں، بہن کی شادی میں اگر فضول خرچی کرتے ہیں تو اس شادی میں ہم شیطان کے بھائی بن جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہتا ہے ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، کہ فضول خرچی کرنے والے وہ شیطان کے بھائی ہو گئے۔ تو اسی لیے شادی بیاہ کے موقع پر کوئی فضول خرچی نہیں ہونی چاہیے۔ اسی طرح آخری بات کہہ کر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ دیکھیے آج کے ماحول میں جو شادی کا ایک اہم مسئلہ ہے اس میں رسم و رواج ہے۔ میں نے ذکر کی صرف 4 باتیں ہیں۔ اسلام میں اگر کوئی شادی کرنا چاہتا ہے تو صرف ان 4 باتوں کا خیال کریں تو کافی ہے، اس کی شادی مکمل ہو گئی۔ لیکن آج رسم و رواج کے چکر میں شادی کو ہم بہت ہی پیچیدہ اور مشکل بنا دیے ہیں۔ شادی سے پہلے سب سے پہلے یہ مطالبہ ہوتا ہے کہ مال کتنا دو گے۔ نعوذ باللہ من ذالک، ناجائز سوال ہے یہ سوال کرنا کہ مال کتنا دو گے، یہ بہت ہی غلط سوال اور ناجائز سوال ہے۔ لڑکی کے والدین پر ایک پائی کوئی خرچہ نہیں ہے، وہ صرف اپنی بیٹی کو علم سے ادب سے آراستہ کر کر آپ کے حوالے کرنا، یہی ان کے ذمہ ہے، کوئی خرچ ان کے اوپر نہیں ہے۔ صرف نکاح ہے اور نکاح میں حوالہ کر دیں گے، اور ولیمہ ہے اس کا خرچ بھی جو ہے لڑکے والوں پر ہے۔ تو سب سے پہلا یہ سوال کرتے ہیں کہ مال کتنا دیں گے، تو یہ بہت ہی غلط سوال ہے، ناجائز سوال ہے۔ لڑکی کے والدین ان کے پاس جو ہے وہ دیں گے، اگر اس میں کچھ کم ہے تو آپ کو اعتراض کرنے کا کوئی حق نہیں۔ اگر ہم اس طرح زور کر کے اپنے طاقتوں کا استعمال کر کے مطالبہ کرتے ہیں تو بہت ہی غلط بات ہے۔ آج اسی جہیز کی وجہ سے کتنی عورتیں، ہماری ماں بہنیں جو ہے خودکشی کر لی ہیں،
اور کتنی عورتیں، کتنی لڑکیاں جن کی عمر جو ہے 35-40 سال تک ہو گئی ہیں لیکن ابھی تک ان کی شادی نہیں ہوئی، صرف اسی جہیز کی وجہ سے۔ اور کتنے ماں باپ ہیں جیسے ہی لڑکی پیدا ہوتی ہے تو اس کی شادی کی فکر کرنا شروع کر دیتے ہیں، باپ اس کے پیسے جمانا شروع کر دیتا ہے، ماں اپنے جو ضروریات، جو اپنے جو اخراجات کے جو پیسے ہیں ان پیسوں سے ایک ایک سامان خرید کر کے جمع کرتی ہے۔ تو یہ سب اسی جہیز کی وجہ سے ہے۔ تو اس کو ہمیں ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ کوئی قرآن میں، حدیث میں اس کا کہیں ذکر نہیں ہے، بلکہ اس طرح ظلم کرنا، عورتوں سے مانگنا یہ بالکل جائز نہیں ہے۔ اور اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ صرف یہی نہیں بلکہ شادی کے بعد بھی یہ سلسلہ جاری رہتا ہے کہ مطالبہ پر مطالبہ، تم یہ ہدیہ پیش کرو، وہ ہدیہ پیش کرو۔ اگر شادی ہونے کے بعد ڈیلیوری کا مرحلہ آتا ہے تو وہاں بھی یہ مطالبہ ہوتا ہے کہ ڈیلیوری کے سارے اخراجات لڑکی والے برداشت کریں۔ نعوذ باللہ۔ جیسے ہی لڑکے نے شادی کے موقع پر الحمدللہ میں نے قبول کیا جب یہ کہتا ہے تو اسی وقت سے ساری ذمہ داریاں اس پر آ جاتی ہیں، ساری ذمہ داریاں، چاہے وہ فرسٹ ڈیلیوری ہو یا سیکنڈ ڈیلیوری ہو، کچھ بھی ہو تو ساری ذمہ داریاں اس پر آ جاتی ہے۔ تو یہ آج ہم اپنے معاشرے میں یہ ساری چیزیں ہم پیدا کر اپنے جانب سے ہم سب یہ سب پیدا کر لیں، اس کا کوئی قرآن سے اور حدیث سے اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ یہ سب بیجا رسم و رواج ہیں جو اسلام میں داخل ہو چکے ہیں۔ ضرورت ہے کہ ہم ان سارے رسم و رواج کو ختم کریں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں شادی جیسے سادی تھی، آسان تھی، اسی شادی کو ہم دوبارہ ہم اپنے معاشرے میں لانے کی کوشش کریں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائیں، اور معاشرے میں شادی کے نام پر جو بھی رسم و رواج عام ہیں اللہ تعالیٰ ان تمام رسم و رواج کا خاتمہ کرے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔